بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری وعلیکم آواز السلام۔ اگر کسی کا رہتا ہے جو سمری کرنی تھی 1 to 39، کچھ لوگوں نے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ دوبارہ بھی ٹرائی کر لیں، تو اگر وہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ فرام ہیئر جی، انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ جی، سلمہ آپ میوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے لکھا ہے سر کہ قرآن کے آغاز کی یہ دوسری سورہ جس دلیل سے اپنی تمہید کا آغاز کرتی ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی شعوری طور پر غیب پر ایمان ہے۔ قرآن مجید بالصراحت کہتا ہے کہ سارا دین عقل پر مبنی ہے، وہ اپنے سارے احکام اور عقائد اسی بنیاد پر انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور تدبر اور عقل سے کام لینے پر زور دیتا ہے۔ انسان دین کو ماننے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا مکلف ہی اس بنا پر ٹھہرایا گیا ہے کہ اس کے پروردگار نے اسے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عقل بہت سے دینی حقائق خود دریافت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کے نبیوں کی طرف سے ان کی وضاحت کے بعد وہ انہیں سمجھنے کی صلاحیت بے شک رکھتی ہے۔ ایمان کسی تصور کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت وہ تصدیق ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے، جو آدمی کو حرکت میں لاتی ہے۔ یہاں کرنے کے دو کام یعنی نماز اور انفاق، یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہیں۔ زکوٰۃ کے بجائے انفاق کا لفظ جو استعمال کیا ہے یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ صدقات اور خیرات کی ساری قسموں پر یہ حاوی ہے۔ انفاق بندے کو خالق اور مخلوق دونوں سے صحیح معنوں میں جوڑ دیتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا، تو آخرت پر ایمان بھی اس میں شامل ہو گیا۔ پھر ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹوں اور ذہنی الجھنیں یہاں بیان ہوئی ہیں جن میں وہ قرآن کے نزول کے بعد مبتلا ہو گئے۔ اس ضمن میں بنی اسماعیل کو متنبع کیا گیا ہے اور ان پر اللہ کی اس کتاب کی حجت تمام کر دی۔ اب ان کی شامتی ہے جو وہ یہودیوں کی فتنہ پردازیوں اور چکموں میں آ کر اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر بیٹھے۔ یہ اپنے عہد کو بھی بھول چکے ہیں، اور حقیقت جبکہ قرآن نے عہد کی بہت زیادہ اہمیت پہ زور دیا ہے۔ حقیقت کی جستجو میں حق کے قریب ہونا ہے، نہ کہ دور نکل جانا۔ یہ دو اہم باتیں ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ روابط جن کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے اور جنہیں درست رکھنے کا حکم ہے، اسے کسی صورت نامستحکم نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ انسانی تمدن اخلاق کی عمارت دو آدمیوں کے تعلقات سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ اللہ سے تعلق بھی ٹھیک رہے اور بندے کا بندے سے تعلق بھی بگڑنے نہ پائے۔ پھر یہ تمہیدی حصہ جو آدم کی خلافت اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت پر ختم ہوتا ہے، وہ آدم اور شیطان کی یہ سرگزشت ایک آئینہ ہے جس میں تمام مخالفت اور موافقت کی پوری تصویر سامنے آتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس دعوت کو کسی غلط فہمی کی بنا پر رد نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ جانتے ہوئے کر رہے تھے کہ آپ نبی برحق اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ انسان کی روحانی اور عقلی ترقی اور اس کے کمال کا تمام انحصار اس بات پر ہے کہ اللہ نے سمع و بصر اور فواد کی جو عظیم صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ خدا کی ہستی غیب میں ہوگی اور انسان اختیار اور اقتدار والا ہوگا، تب بھی وہ خدا کی بندگی سے نہیں ہٹے گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ پھر ابدی بادشاہی کا مستحق نہیں ٹھہرایا جائے گا، ورنہ برے نتائج کا ذمہ دار ہوگا۔ پھر یہ فرشتوں کا آدم کے خلافت پر اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا کر مطمئن ہو جانا مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب میں شروع میں آپ کی مخالفت، آپ کی رسالت کے بارے میں متردد یا مخالف رہے، لیکن یہ لوگ نیک دل اور حق پسند تھے، حاسدانہ اور ہر درم نہ تھے، لہذا جیسے ہی ان پر اصل حقیقت واضح ہو گئی وہ حامی اور مددگار بن گئے۔ اس کے برخلاف شیطان کی مخالفت مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو غرور نسب، غرور جاہ اور حسد کی بنا پر حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ قریش کے سردار اور یہود تھے۔
ایسے لوگوں کی مخالفت اصل حقیقت واضح ہو جانے پر بھی دور نہیں ہوتی، البتہ اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت جتنی زیادہ واضح ہوتی گئی، اتنی ہی ان کی عداوتیں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ اس تصویر میں یہود اور ان کے ہم نواؤں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آدم کے خلافت کے خلاف جس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم اور غصہ اور حسد اللہ کے آخری رسول کے خلاف تم لوگوں کو ہے، یعنی قریش کو ہے۔ جس طرح ابلیس کے غم و غصے کے الرغم آدم کی خلافت قائم ہو کر رہی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری دشمنی اور تمہارے حسد کے الرغم حضور کی رسالت بھی قائم ہو کر رہے گی۔ بس یہیں تک لکھا تھا۔ اچھا جی، یہ جو آپ نے لکھا ہے، یہ میرے خیال میں میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، یہ بہت جی اچھی جی سر۔ ایکسپلینیشن ہے، سمری نہیں ہے۔ اچھا سر، میں نے دیکھیے، بہت مختصر کرنے کی کوشش کی، جی جی، میں میں نے بالکل دو دو سمجھ رہا ہوں، تین میں تین آپ کو پیج اس کی لکھے، مثال دیتا پھر ہوں۔ اس کے بعد یہ جی جی میری گزارش سن لیجیے، یعنی یہ جو آپ نے لکھا ہے نا پہلے پیراگراف پہ، اور پھر جی آپ نے لکھا ہے دوسرے پیراگراف پہ، تیسرے پیراگراف پہ، جس میں جی جی مثالیں بھی آتی ہیں، اس کے بعد بنی اسماعیل سے خطاب بھی آتا ہے۔ یہ جو آپ نے جی۔ دوسرے پیراگراف سے بنی اسماعیل سے خطاب کے اینڈ تک لکھا ہے، یہ سمری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اچھا آپ نے جو پہلے پیراگراف پہ لکھا ہے وہ بھی ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے، اور جو اچھا آدم و ابلیس کا واقعہ ہے وہ بھی ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے۔ وہ آپ اچھا۔ پچھلے سیشنز میں دیجئے، مطلب پچھلے سٹیپس میں دیجئے۔ سمری میں تو بالکل آپ نے صرف اصل میں ہاں اس کا سر، اوور ویو دینا ہے۔ دیکھیں، سر آپ مجھے نے یہ بات سمجھ آتی، سوری، آپ نے یہ کیا ہے آپ نا، کہیں سر؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ نے پیراگراف نمبر 2 سے لے کر، جو پیراگراف نمبر 2 کا مطلب ہے کہ یہ جو آیت نمبر 6 ہے، ادھر سے شروع کر کے جی جی آیت نمبر 29 تک جو لکھا ہے وہ سمری ہے۔ جی جی وہ آپ خود غور ٹھیک کیجئے ہے۔ گا اس میں۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے وہ والا حصہ ہے نا کہ ان اللہ لا یستحیی، اس کا ایک ایسپیکٹ لیا اور اس کی پھر ایکسپلینیشن کر دی ہے۔ یہ اچھا ایکسپلینیشن اچھا ساری سٹیپ نمبر 3 میں، سٹیپ نمبر 4 میں آ سکتی ہے، سٹیپ نمبر 4 میں بھی نہیں، وہ بھی سمری ہے، سٹیپ نمبر 3 میں آ سکتی ہے کہ یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس میں بھی گزارش کی تھی کہ سٹیپ نمبر 3 کین بی ویری ڈیٹیلڈ۔ سمری جو ہے جی سر۔ وہ تو اصل میں بالکل یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ہے، اس کی یہ بات بیان ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اچھا، جب ہم جی اس سر۔ گروپ کے سب سیکشن کی سمری کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ربط واضح ہو جائے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈیٹیلز آپ نے دیکھنی ہے تو سٹیپ نمبر 3 میں جا کے دیکھ لیں گے کہ مخاطب کو کیا پیغام دیا گیا پھر اس کو ہے۔ اور مختصر کروں سر، کیا کریں؟ یا اور مختصر کروں اس کو اور وہ یہ والے حصہ مختصر نکال نہیں دوں ہے، اس میں سے؟ آپ غور کر کے دیکھیے، یعنی آپ میں اس طرح کہہ رہی ہوں کیجئے۔ سر، میں سوری سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو اور شارٹ کر دوں اور مختصر کر دوں؟ میں گزارش کر رہا ہوں، یہ پہلے ہی یہ شارٹ ہے ہی نہیں، اصل میں آپ نے شارٹ اچھا کرنا ہے، اور شارٹ نہیں کرنا، شارٹ کرنا ہے۔ شارٹ کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ اس کو اس ٹیکسٹ کے ساتھ رکھ کے دیکھیے، جو آپ کا جس ٹھیک ہے ٹیکسٹ کی سر۔ سمری آپ نے لکھی ہے اس کے ساتھ رکھ کے جی دیکھیے، سر۔ اور دیکھیے کہ وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے۔ ہاں سر، یہ بڑا ہے، مجھے لگ رہا تھا، میں نے بہت رائٹ، کوشش کی ہے اس کو تو چھوٹا سمری شوڈ کرنے بی کی، شارٹر، لیکن اور کروں گی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ سر، سمری کا اگر پتہ ہے آپ کو مجھے سر بہت اچھے سے۔ رائٹ رائٹ، نہیں وہ آپ نے کی بھی لیکن ہے، میں اور اور بڑے اچھے سے کی ہے، جو میں نے جو گزارش کی ہے آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 29 تک کی سمری آپ نے بڑے اچھے سے کی ہے، سوائے وہ حصہ جس میں کہ پھر سے اگین اس پہ ڈیٹیل میں چلے گئے آپ کی کیوں اللہ ٹھیک۔ تعالیٰ کا عہد باندھنا توڑنا کیوں مسئلہ ہے، یا رشتوں کو توڑنا کیوں مسئلہ ہے۔ یہ سمری میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، وہ الگ سے آئیں گی، وہ آ جائیں گی اچھا اچھا اسٹیپ نمبر 3 میں، اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک ہے سر، میں پھر اب بھی سنوں گی اور لوگوں کو تو اور پتہ جی چلے گا۔ جی، اور بھی سنیں، ٹھیک، اور ہاں۔ یہ بھی میری ایک گزارش ہے آپ سب سے، وچ آئی تھنک وی آر اسٹل لیکنگ، تھوڑا سا ہم اس میں کمزوری دکھا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم دوسروں کی باتیں بہت توجہ سے نہیں سن رہے ہیں۔ وی شوڈ لسن ٹو دیم، وی شوڈ لسن ٹو دیم ایون اف اٹ ٹیکس اے فیو منٹس آفٹر دا سیشن، اس ریکارڈنگ کو سن کے اس کے کچھ نوٹس لیں، سوال پوچھیں، ٹھیک ہے جی۔ بی ایکٹیو پارٹیسپینٹس اوور ہیئر، دس ول ہیلپ یو، ہیلپ اس آل لرن۔ دیکھیں، یہ کوئی ضروری نہیں، اگر میرے خیال میں کسی کی ایکسپلینیشن ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی،
مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ کسی نے یہ پوچھا ہو کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی اس کا کوئی اور سسٹم ہو سکتا ہے؟ لیٹ سے ہم سب کو انمیوٹ کر دیتے ہیں، کیا اس سے بہتر ہو جائے گا؟ تھوڑا سا ہلّا گلا زیادہ ہو جائے گا، بیچ میں بہت زیادہ بات کٹے گی. لیکن وٹ ڈو یو تھنک واٹ از بیٹر فار دس کلاس؟ یہ آپ سجیشن بھی دیجیے. جی آگے چلتے ہیں ٹھیک جی، ہے ابھی سر. اس کو پہلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. جی جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے کہ کون ان کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کر رہا ہے، کون اس کا انکار کر رہا ہے، اور کنہوں نے اس کی طرف منافقانہ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان تینوں گروپس کے نتائج بیان کیے ہیں. پھر براہ راست مشرکین عرب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ان منکرین اور منافقین کی پیروی نہ کریں، اور توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل دے کر انہیں ہدایت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، اور بتایا ہے کہ کیسے یہ منکرین اور منافقین اپنے ارادے کا غلط استعمال کر کے شیطان کے ساتھی بن گئے ہیں. ایک گروہ کو شیطان کی طرح ان کے غرور اور تکبر نے اندھا کیا ہے، اور دوسرا اپنی حسد کے چلتے اپنی راہ کھوٹی کر رہا ہے. ان کے برخلاف جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ارادے اور اختیار کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے، غلطی پر ندامت کے لیے تم ان کے رویے اپناؤ، کیونکہ یہ دنیا میں نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ میں دیکھوں کہ کون میرے دیے ہوئے ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال کر کے جنت کا مستحق بنتا ہے، اور کون غلط استعمال کر کے دوزخ میں جا پہنچتا ہے. بہت اچھا، ویری ویل ڈن جی. یہ دیکھیے گا، یہ اب تھینک یو. آپ اس پر بھی یو کین یو نو آپ سب لوگ یو کین ایکچولی سی دس، اس کو سنیں اور دیکھیں. یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن بھی آپ سب نے اپنے الفاظ میں کرنا ہے. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ویری شارٹ. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مین پوائنٹس کیا ہیں، واٹ آر دا پیوٹس اوور ہیئر، اور ان پیوٹس کو جمع کرنا ہے. پیوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات سے ہٹ کے دوسری بات جب ہو رہی ہے تو وہ ہم نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے کہ کیسے بات آگے بڑھ رہی ہے. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے جو سمری لکھی ہے اس میں ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کے 3 گروہ کا ذکر ہوا ہے، جس میں متقین سرنڈر کرنے والے، منکرین تکبر سے انکار کرنے والے، اور منافقین مصلحت پسندی کی درمیانی راہ اختیار کر کے خدا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے. اور پھر تمثیل کے ذریعے ان منکرین اور منافقین کی مثالوں سے تمثیلات کے ذریعے ان کے رویے بتائے ہیں جو انہیں ہدایت یا گمراہی کا مستحق بنا رہی ہیں، اور مصلحت پسندوں کی مہلت کا وقت گزرنے کا اندیہ دیا ہے کہ اگر وہ واپس نہ پلٹے شرمندہ ہو کر تو مہر لگ جائے گی. پھر اس کے بعد یہود سے منہ موڑ کر مدینہ کے مشرکین اور نواح کے مشرکین کو توجہ دلائی جا رہی ہے توحید، رسالت اور آخرت کی طرف کہ یہود کے پروپیگنڈے میں آ کر خود کو گمراہ نہ کرو، بلکہ عقل استعمال کر کے اس خدا کو پہچانو جس نے تمہاری زندگی یا جسمانی نعمتوں کا دسترخوان لائف سپورٹ سسٹم بنایا، تو کیا وہ رسالت کی صورت میں اخلاقی ہدایت نہ دے گا؟ اور اس نے اسی لیے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے. لہٰذا یہود کی نقل میں اس نبی کا اور تمثیلات کا مذاق نہ اڑاؤ اور مان جاؤ اس نبی کو بھی، اور اپنی آخرت اور دنیا کو برباد نہ کرو. پھر قصہ آدم و ابلیس کی روشنی میں اختیار کا صحیح اور غلط استعمال سمجھایا ہے کہ ابلیس نے غلط استعمال کر کے تکبر کیا، جس طرح یہود بنی اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تکبر کر کے انکار کر رہے ہیں، اور فرشتے سوال کر کے بات سمجھ کر سرنڈر کر رہے ہیں. تو ان یہود کو بھی جو ڈاواں ڈول ہیں اس بات پر سوال کر کے اور سوچ سمجھ کر مان لینا چاہیے، منافقت چھوڑ کے. اور دوسرے واقعے میں یہ بتا دیا کہ انسان کو جو سخت امتحان پیش آئے گا وہ انا اور جنس کا ہے، جس میں شیطان اپنی بربادی کی قیمت پر گمراہ کرنے بیٹھا ہوگا، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے خدا ہدایت بھیجے گا. جو اس کو قبول کر کے متقین کی طرح سرنڈر کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو گروہ منکرین کی طرح اور شیطان کی طرح تکبر کریں گے وہ جہنم اور دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. پر یہ لکھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی ایک چیز، آئی ایم سو السلام سوری افسر صاحب، ایک منٹ جی. شبانہ آپ نے ایک چیز کوشش کرنی ہے اس کو زیادہ واضح کرنے کی. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر ہوا ہے، اس کے بعد ان کا ذکر ہوا ہے،
اس کے بعد ان کا کیوں ذکر ہوا ہے، یعنی کیا کنیکشن ہے دونوں کا؟ یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، یہاں سے آغاز کیوں ہو رہا ہے؟ واٹ از دس اباؤٹ؟ مطلب آگے کلام کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اس کو، یہ وہ چیز ہے جو سمری میں واضح ہونی چاہیے جی، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پچھلے سارے سٹیپس ہیں واضح نہ ہو، لیکن جس وقت آپ سیکشن کی سمری لکھیں تو یہ واضح ہو جائے کہ کیا، یعنی وہ کیا تھریڈ ہے جس سے کلام بندھا ہوا ہے۔ یہ واضح ہو رہی جی بات؟ کوشش کرنی ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کی، کوشش کرنی ہے آغاز میں کیا بات ہوئی ہے۔ جی اختر صاحب۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں نے یہ جو سمری لکھی ہے، یہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس کو شارٹ رکھوں، تو ابھی جو باقی لوگوں نے بھی کی ہے انہوں نے بڑی اچھی کی ہے، اور بات تو اس میں وہی ہے جو باقی لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر مطلب 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ جو اس کو میں نے ٹائٹل دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی ہدایت، اس کا اقرار اور انکار کرنے والوں کے اوصاف اور رویے۔ تو اب یہ ہے تھوڑی لمبی، لیکن میں نے کوشش کی کہ لمبی اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں نے کوشش یہ کی ہے، جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس میں کنیکشن تلاش کرنے، جب آپ کنیکشن تلاش کرتے ہو تو پھر کسی آیت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، مطلب اس کے آپ نہیں، کنیکشن آپ نے کلام میں تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی وہی۔ کنیکشن یعنی یہ نہیں، دیکھیں اس کی ایکسپلینیشن آپ جتنی مرضی لمبی کر دیں، سٹیپ 3 میں کریں، جدھر آپ کو جی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایڈریسیز کو کیا پیغام دیے گئے ہیں۔ وہ بہت سارے پیغام ہو سکتے ہیں، یہاں پر تو اصل میں کلام کے ربط کو واضح کرنے کے لیے ہم نے ایک سمری کی ہے اس کی، جو چیز ہے نا ہاں کہ کنیکشن تلاش کرنا ہے۔ کنیکشن تلاش کرنا ہے مثال کے طور پر اس چیز کا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بات شروع ہوئی ہے، سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، پیغمبر کو کوئی شک تھا؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ یہ کنیکشن جو ہیں یہ آپ نے پیچھے اچھی طرح واضح کر دیے، اب اس کو سمرائز کر دینا ہے۔ یہاں پہ سمرائز کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے یہ پیرا ہے، پھر یہ پیرا ہے، پھر یہ پیرا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے ان 5 پیروں کو کنیکٹ کر دیں، بس یہ مطلب ہے۔ چلا جی، میں تو کافی لمبی کی ہے، تو اگر مجھے نہیں پتا کہ میں اب لمبی والی بیان کروں یا اس کو دیکھ کے میں شارٹ کر کے آپ کو سناؤں۔ نہیں نہیں، آپ جو کر کے لائیں وہ تو کر دینا، اور چلے، پھر میں وہ جو میں یعنی کر کے لے یہ کے آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ لمبی ہے، لیکن میں نے اس میں کوشش، میں چاہتا ہوں کہ وہ سن لی جائے، اس میں رائٹ جو بھی شاید کوئی کچھ مطلب کوئی کمزوری رہ گئی ہو تو وہ سامنے بھی آ جائے گی، اور رائٹ دوسرے یہ ہے کہ اس کو شارٹ بھی کر لیں گے بعد میں۔ ٹھیک۔ جی اچھا، تو میں نے شروع یہاں سے کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی بھی شک نہیں کہ یہ قرآن صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جن کا رویہ یہ رہا کہ وہ اللہ کی ہدایت کو ہمیشہ مانگتے رہے، اور ہدایت مانگنے والے کے صاحب یہ ہوتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ذکر ہے، اور رہے وہ لوگ جو آخرت کا جو اللہ کا اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کو ہدایت یہ قرآن نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ہدایت کے متلاشی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں کو علم و ہدایت کی موجودگی میں سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے، کانوں کو آواز کی موجودگی میں سننے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے، اور آنکھوں کو روشنی کی موجودگی میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ رہے دھوکے باز اور منافقین، جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس قرآن کو ہدایت مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اصل میں یہ لوگ تکبر اور نفاق کی بیماری میں مبتلا ہیں، اپنے نفس کو بیماری سے بچانے کی بجائے، پاک کرنے کی بجائے، بیمار نفس کی پیروی میں اپنا شعور کھو بیٹھے ہیں۔ بیمار نفس کی پیروی کی بنا پر اللہ نے اپنے قانون کے مطابق ان کے مرض میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی بد عملی نیک عملی معلوم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ذاتی عارضی دنیائی فائدے کے لیے زمین پر فساد نہ کرے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب ان کو متقی لوگوں کی طرح ایمان لانے کا کہا جاتا ہے تو یہ ان ایمان والے لوگوں کو اپنے نفس کی بیماری کی وجہ سے بے وقوف معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت تو سب کو معلوم ہے کہ کون بے وقوف ہے۔
اور مزید یہ کہ جب یہ منافق آپس میں ملتے ہیں تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اصل میں اللہ کا قانون ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت کو اپنے لیے اختیار کیا ہے، اور جب تک یہ اس ضلالت تک قائم رہیں گے مزید بھٹکتے رہیں گے اور ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اس قرآن کی روشنی کا مکمل انکار کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جس طرح جنہیں اللہ نے روشنی آنے کے بعد اندھا کر دیا ہو، لیکن جس نے خود ہی اپنے تکبر اور نفس پرستی کی وجہ سے اپنی قوت ارادی کا غلط استعمال کر کے بہرا پن، گونگا پن اور اندھا پن اختیار کر لیا ہو، وہ ہدایت سے کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ اور منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے گپت اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ رہے ہوں، اوپر سے موسلادھار بارش ہو رہی ہو، بجلی کی کڑک اور چمک ان کے لیے روشنی کا ذریعہ بننے کی بجائے ناگوار گزرتی ہے۔ کڑک سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور تیز روشنی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے لیے بجلی چمکتی ہے تو کچھ قدم چل لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے فوراً رک جاتے ہیں۔ اگر وہ ذرا غور و فکر سے کام لیتے تو یہی گرج کی آواز اور بجلی کی چمک انہیں دور تک محفوظ راستہ تلاش کرنے میں مدد دے سکتی تھی۔ دراصل یہ گرج اور چمک بھی ان کی رہنمائی کے لیے ہی تھی۔ یہ لوگ قرآن کی ہدایت آنے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کیونکہ یہ اس پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو احکام ان پر نفس کی پیروی کی وجہ سے ناگوار گزرتے ہیں، ان احکام کو نہیں مانتے۔ ہماری ہدایت تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہی تمہارا اور تم سے قبل لوگوں کا خالق ہے، جس نے زمین اور آسمان کو نہ صرف تمہارے لیے بنایا بلکہ زمین کو تمہاری زندگی کے لیے سازگار بنایا، اور اس میں تمام چیزیں تمہاری ضرورتوں کے مطابق رکھ دی۔ تو پھر اپنے خالق کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور یہ حقیقت تم کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر تمہیں اللہ قرآن کی ہدایت ہونے میں کوئی شک ہے تو تم جن ہستیوں کو اللہ کا شریک و مددگار ٹھہراتے ہو، ان کی مدد سے قرآن کی ایک سورہ ہدایت کے طور پر پیش کر دو۔ مطلب تمہاری پیش کردہ ہدایت کا ماخذ وہ اصول نہیں ہونے چاہیے جن کی بنیاد یہ ہدایت ہے۔ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں۔ اس لیے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ہمیشگی کی جنت کی خوشخبری ہے اس ہدایت پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہدایت حق بیان کر لی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے گریز نہیں کرتا، کیونکہ جو خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہدایت حق پا ہی لیتے ہیں، اور جن کا رویہ اللہ کی نافرمانی ہوتا ہے وہ ہدایت کے متلاشی نہیں ہوتے۔ ان نافرمان لوگوں کی خصوصی یہ ہے کہ یہ دنیاوی عارضی ذاتی فائدے کے لیے اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ ذمہ داری کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی ایسے تمام اخلاقی اصول ذمہ داریوں کو پامال کرتے ہیں جن کو نبھانے سے ان کو اپنا خسارہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہی زمین پر ناانصافی اور ظلم کرنے والے اور آخرت میں حقیقی خسارہ پانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو کہ تم اس دنیا میں خسارے میں ہو، جبکہ تم کو اللہ نے یہ زندگی دی اور پھر دوبارہ سے تمہیں زندگی دے گا، یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا۔ اس نے نہ یہ صرف ایک منٹ زمین ایک تمہارے منٹ، لیے، آپ نے یہ کیا لکھا ہے؟ کیسے ناشکری کرتے ہو؟ کہ کیا کیسے ناشکری کرتے ہو؟ یہ ذرا پھر سے یعنی پڑھ کہ وہ دیجیے گا۔ جو اس سے پہلے کی آیت ہے نا کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ خسارے میں ہیں، یعنی کہ وہ اوکے، لوگوں کو ظاہر ہے اپنی غلطی فائدہ ہے جب ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی دوسرے لوگ خسارے میں جائیں گے۔ نہیں میں سمجھا نہیں یہ بات۔ خسارے میں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ خسارے میں جائیں گے جو کہ اس طرح سے ماننے سے گریز کر رہی ہیں۔ یہ جو آپ نے ادھر سے بات شروع کی ہے کہ کیف تکفرون جو ہے، اس کو کیسے آپ نے کہا ہے کہ کیسے ناشکری کرتے ہو؟ یعنی کہ میں اس کو وہ ناشکری، وہ اس سینس میں ناشکری کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں اپنے فائدے کے لیے دوسروں پہ کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنا فائدہ سوچیں گے صرف تو آپ بددیانتی ظلم کریں گے، دوسروں کو خسارے میں ڈالیں گے، الٹیمیٹلی دوسرا جو سائڈ ہے وہ خسارے میں جائے گی نا۔ نہیں، تو کیف اس کا یہ ہے تکفرون کہ باللہ کا تعلق دوسروں کو خسارے میں ڈالنے سے کیسے ہے؟ کیف تکفرون باللہ، میں ناشکری کو اس سینس میں لیا ہے کہ وہ جو کچھ ان کے پاس اس وقت ہے، جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، اس پوزیشن سے ہٹ کے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کے پاس جو ہے وہ بھی مجھے مل جائے۔ نہیں جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن
فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ ہے جی پوری جی بات. تو جی اس جی میں آپ ناشکری کو ادھر کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ناشکری کو تکبر جملہ ہے نا ایک پورے میں کا پورا، یعنی اس پورے جی جملے کو ریلیٹ کریں. میری بات سننے پہلے، یعنی جی تم جی کیسے اسی کو اسی طرح لے لیتے ہیں، کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں وہ مارے گا، پھر تمہیں پھر سے جلائے گا. یہ ہے پوری بات. اس کو اب آپ جی ریلیٹ کریں جو آپ اپنی بات فرما رہے ہیں. میں یہ جو پیراگراف ہے نا کہ تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، یہ ریلیٹ کر رہا ہے پیچھے سے کہ آخرت میں حقیقی خسارہ تو ان کا ہے، لیکن یہ دنیا میں جن لوگوں سے ناانصافی کر رہے ہیں ان کو خسارہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو یہی تو عرض کر رہا ہوں، اللہ اس جملے کو ریلیٹ کریں نا اس بات سے. یہ جملہ پورے کا پورا ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کیسے کرتے ہو. پوری بات ہے یہ دیکھ کہ جب کہ تم مردہ تھے. تو اب یہی اس تو کو ذرا ناشکری ہے نا کہ ان اٹ کو شوڈ اللہ نے میک زندگی سینس. دی، وہ ناشکری کر رہے ہیں اس کی زندگی کا جو فائدہ ہے، جو وہ جو دیکھیں، اپرچونٹی اس کو ویل نہیں کر رہے، نہیں وہ کسی اختر اور بھائی، طرف دیکھ رہے ہیں. ایک میری بات سننے. یعنی گزارش یہ ہے کہ یہ پوری بات ہے، صرف زندگی دینا بھی بات نہیں ہے، پوری بات ہے کہ میں پوری اس بات نے کرنے تمہیں. لگا ہوں آگے سر. اچھا، جی، تم کیسے اللہ کی ناشکری کر سکتے ہو، اور یہ میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ تم اس دنیا میں خسارے میں ہو. یعنی کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو خسارے میں، ہم ان کی ناصافی کریں گے تو ان کی چیزیں ہمارے ہاتھ آ جائیں گی، جبکہ تم کو اللہ نے یہ زندگی دی اور پھر دوبارہ سے تمہیں زندگی دے گا. یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا. اس نے نہ صرف زمین تمہارے لیے تخلیق کی، اب یہ مطلب اللہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، پھر کیسے تم ناشکری کر رہے ہو، بلکہ اس کائنات کا خالق بھی وہ ہے اور اس کا انتظام چلانے والا بھی، اور وہ اس کائنات میں موجود ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یاد کرو جب فرشتوں نے انسان کو خلیفہ بنانے پر سوال اٹھایا کہ انسان کیسے خلیفہ کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے جبکہ یہ زمین پر ناانصافی اور ظلم کرے گا، تو اللہ نے جواب دیا کہ تمہارا علم محدود ہے. اور اللہ نے انسان کو تمام اخلاقی صلاحیتوں کے نام سکھا دیے جو زمین پر انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے ضروری تھے. پھر ان اخلاقی صلاحیتوں کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے معلوم کیا تو وہ اخلاقی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے. پھر اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین آسمان کا سارا علم جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس سب کی حقیقت میں جانتا ہوں. پھر اللہ نے اپنی حکمت سے ابلیس کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. فرشتوں نے فوراً سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس جو اب تک خاموش تھا اپنے پوشیدہ تکبر کو نہ چھپا پایا اور ناشکری کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا. مزید یہ کہ ہم نے آدم کو کہا کہ جنت سب تمہارے اور تمہاری زوجہ کے لیے ہے، لیکن اس ناشکری کے درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر وہ دونوں شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور جو نعمت ان کے پاس موجود تھی اللہ کی حکم عدولی کی وجہ سے محروم ہو گئے، یعنی ظلم کے مرتکب ہوئے، اس لیے اللہ نے جنت سے محروم کر دیا. آدم کو جو اپنے کیے پر افسوس ہوا اور غم ہوا تو اللہ نے آدم کو اس کے اظہار کا طریقہ بھی سکھا دیا اور اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ جنت سے اتر جاؤ، اور جب زمین پہ میری ہدایت آئے گی جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو نہ کبھی اس کو افسوس ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سمری ہے، ایک ایک آیت کو آپ نے یہ ایکسپلین سمری. کیا ہے. جی میں اس کو آپ نے بیسکلی میرا یہ ایک تھا ایک کہ میں اس آیت کو کو ایکسپلین کیا. وہ الگ ایشو ہے کہ مجھے اس میں سے کسی جگہ پہ اتفاق اختلاف ہے، وہ تو میں نے اس کی رکھی ہوئی جی ہے نا جی گنجائش کہ آپ نے اپنا کرنا ہے. جی جی لیکن آئی وانٹ یو ایوری ون آف یو ٹو لسن ٹو دس. ٹھیک ہے جی. یہ سمری نہیں ہے، یہ ایک ایک آیت کی ایکسپلینیشن ہے، ایک ایک آیت کی سمری. ہم نے اس دیکھیے یہ تو اتنی تو انہوں نے اس میں بھی نہیں کی، آپ نے اسٹیپ نمبر 4 میں اتنی کی ہوئی ہے ہر ایک کی. نہیں، ایسے میں نے یہ جو سیشن تھے نا، یہ میں نے ڈیفینیٹلی لیٹ جوائن کیے تھے، تو جی اس کو جب میں یہ لکھنے بیٹھا تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں جو تھی وہ میں، اور پھر آپ کا یہ بھی تھا کہ میں اس کو کنیکٹ کرنا ہے. میرا یہ تھا کہ اس کو لکھنے میں بھی مجھے کافی ٹائم لگا ہے، بیسیکلی ایک مہینہ ایک ہفتہ لگ گیا بیچ میں، جتنا لاسٹ نہیں نہیں، آپ نے اب محنت سے. بہت کی ہوئی ہے. I can totally understand this. It's a lot of hard work. It's some good work as well. اس میں آپ نے تدبر بھی کیا ہوا ہے، اپنے حساب سے آپ نے اس کو بیان بھی کیا ہوا ہے. اختلاف اتفاق تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہی رہتا ہے نا، وہ تو ایشو نہیں ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمری نہیں ہے، اس پہ محنت کرنی پڑے گی.
یعنی ہاں دیکھیں نہیں، میں لیکن آپ اس سے سے عرض سمری کروں، بن سکتی ہے مطلب نہیں بن تو کسی چیز کی بھی سمری سکتی ہے، لیکن سمری کرنے میں اس محنت سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یعنی کیا میں کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ اصل میں وہ مواد پرووائڈ کر نہیں دیا ہے کہ جس کو اب آپ کو تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 1/25 ڈیوائڈ کر دینا ہے. نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی، وہ بات بالکل آج میں سمجھ رہا ہوں، میں یہ سمری نہیں ہے، لیکن تھوڑی جن کے یہ زیادہ تفصیل میں بات چلی گئی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمری میں چینج، اگر آپ کے پاس صحیح کنٹینٹ نہیں ہے، لنکڈ یعنی کہ جو جس کی نہیں بات آپ صحیح کر رہے ہیں، کنٹینٹ تو اس کی قرآن میں ہے نا، وہ تو آپ کے پاس پورا ہے، اس کو تو آپ نے ریپروڈیوس کر دیا ہے. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ریپروڈیوس کر دیا ہے اپنے فہم اور اپنے الفاظ میں پورے کوئی، یعنی اس میں سے آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، ایک ایک آیت کو لیا ہے. آپ نے جب یہ لکھا ہے تو آپ نے یوں نہیں کیا کہ ایک آیت کا گروپ پڑھا ہے اور اس کے بعد اس کو سوچا ہے کہ یہ اس میں اصل میں کیا بات بیان ہوئی، یہ نہیں سوچا. آپ نے ایک ایک آیت کو لیا، اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. سمری اس طرح نہیں لکھی جاتی، اس طرح نہیں لکھی جاتی، وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ پڑھا، وہ موجود ہے، سامنے ہے. اب اس کو سمرائز کرنا ہے اپنے الفاظ میں اور اپنے فہم سے. یعنی غلط ہو جائے گا، ہم اسی لیے یہاں پر اس کو ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں. کوئی بات نہیں، ہم دوسروں کی سنیں گے، بہتری کر لیں گے انشاءاللہ، آئندہ بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ جو پروسیس ہے، یعنی دیکھیے یہ اس کو ان 5 سٹیپس جو الگ ہیں، یہ ان میں ہے بھی نہیں. اس کو ذہن میں رکھیے. یہ جو سٹیپ نمبر ابھی ہم نے اس کو تو کوئی سٹیپ نمبر بھی نہیں دیا ہوا، میں نے تو گزارش کی ہے کہ یہ سب سیکشن جو ہے اس کو سمرائز کر دیں. اب ہم نے اس کو لیٹ سے اگلی آیت جب پڑھیں گے تو نہیں کریں گے یہ سٹیپ، وہ تو اب اینڈ پہ جا کے جدھر سایقول نہیں الصفحاء نہیں شروع ایسے ہوگا میں ادھر کریں گے. جی نہیں، وہ ٹھیک ہے بات آپ کی، میں تو یہ مننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم سمری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمری کر رہے ہیں تو اگر ہم فرض کریں ہمیں آیت تو لکھی ہوئی ہے، مطلب ٹھیک ہے، اب آیت لکھی ہوئی ہے، جب تک ہمیں اپنی اس کی انڈرسٹینڈنگ پتہ نہیں ہوگی، ہمیں سمری کیسے وہ کرنی آپ نے سٹیپ نمبر 3 میں بیان کر دی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں اصل میں یہ ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے نا اس کی. یہ جو سمری ہم کر رہے ہیں، یہ اصل میں کوئی پہلا کام نہیں کر رہے. آپ نے سٹیپ نمبر 3 میں، وہ سٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ واٹ از دا میسج ٹو دی ایڈریسیز، وہ پورا ڈیٹیل میں بیان کرنا ہے. تو چلے پھر میں کر نے دیا. یہ اسٹیپ نمبر 3 کر لیا بیسیکلی. آپ نے سٹیپ نمبر 3 کو کمبائن کر دیا پورے کو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ میرے خیال میں کچھ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن دیٹس اوکے، فائن، نو پرابلم. وہ ہو جائیں گی اگر اللہ کی توفیق ہوگی، یا میری طرف ہو جائیں گی، آپ کی طرف ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی جی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس پوری بیک سٹیپ 1 2 3 4 5 کر چکے ہیں، اور ہر پیراگراف کا کر چکے ہیں، اور اب یہاں پر آ کر اس پورے سب سیکشن کی سمری کر رہے ہیں صرف. چلے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کر لیں گے، میں پھر دوبارہ سے انشاءاللہ، کروں گا. انشاءاللہ. جی جی یعنی ابھی دوسروں کو بھی سنتے ہیں. یہ بعض دوستوں نے یہ انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے، فاطمہ نے بہت اچھی لکھی ہے، پچھلی دفعہ بھی کچھ بہت اچھی تھیں. آئی ایم شیور کہ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یو ول گیٹ این آئیڈیا صرف لینا ہے. یعنی یہ پوری سمری جو ہے، یہ میرا خیال ہے کوئی نہیں نہیں، 1 جتنے یہ منٹ میں ابھی پڑھی جانی چاہیے. یہ آج جو ایک دو سمریز کی تھی، بیسکلی تو سمری تو وہی ہیں جو کہ بتایا گیا کہ اس میں 3 گروپ کے ہیں، اور جو جو مطلب ہدایت کس کے لیے نہیں ہے، ان کے رویے، بیسکلی تو یہی ہے بیسکلی. لیکن نہیں جب یہ ہم ان نہیں ہے کے سمری. اوصاف بیان کریں گے، سمری یہ جب نہیں ہم ہے. ان کے اوصاف میں دیکھیں جب آپ یہ کہیں گے نا، یہ بتایا گیا پھر یہ بتایا گیا پھر یہ بتایا گیا، یہ سمری نہیں ہے. یہ تو اصل میں آپ نے کلیکٹ کر دی یہ چیزیں، کلیکٹ سی جمع کر دی ہیں باتیں. نہیں، سمری یہ ہوگی کہ یہ وجہ تھی، مطلب میں اپنی بھی پریزنٹ کر دوں گا. یو کین آلویز کرٹیسائز آن دیٹ، نو پرابلم. اس پہ بھی سوالات اٹھائیے، پلیز اٹھائیے. آپ سب سے میری گزارش ہے، بی ایکٹیو پارٹیسپینٹس. دس ول ہیلپ یو لرن. آپ کی اپنے فہم میں بہتری ہوگی اس سے. اچھا ڈونٹ جسٹ کم سمری کی پریپیئرڈ. یہ سمری، جی سمری کو تھوڑا بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ جو میں نے ابھی یہ بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کسی کو بھی کسی پوائنٹ پہ کوئی سوال ہے یا کچھ ہے، یا جس کو لگتا ہے نہیں رائٹ، یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اس کو بات رائٹ. کرنی چاہیے میرے خیال سے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یعنی میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے جو ریویژن دی تھی نا، وہ پہلے 8 منٹ ہیں جی. یہ اچھی طرح سے آپ سب لوگ سن لیں.
انہوں نے محنت کی ہوئی ہے کافی. اختر صاحب نے اپنی ایک محنت کو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ٹھیک ہے جی. وہ 8 منٹ ہیں پچھلے سیشن کے. اف یو لک ایٹ دیٹ، پچھلا سیشن جو تھا سیشن نمبر 48، اس کے پہلے 8-9 منٹ ہیں میکسیمم. مطلب یوں سمجھ لیں 2 منٹ سے شروع ہوتی ہے 9 منٹ. اس کو غور سے سنیں، اس کو غور سے سنیں. اس کے بعد اس کے اوپر سوالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو وہ کریں آ کے. دس از دی ہول آئیڈیا. یہ ڈسکشنز ہیں. یعنی ایک آدمی، آپ سب لوگ، آئی ایم شیور ایوری ون آف یو از کمنگ آفٹر اے لاٹ آف ہارڈ ورک. کافی ایفرٹ آپ نے لگائی ہے. آنیسٹلی میں گزارش کروں آپ سے، یہ جو وجہ ہوتی ہے نا کہ میں کئی دفعہ بیچ میں انٹرپٹ کر کے کہتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیٹ ایک آدمی نے محنت کی ہے، بات سمجھ میں آنی چاہیے نا. میں اگر بالکل سن ہی نہیں رہا ہوں، ادھر سے ادھر چلا گیا ہوں، تو فائدہ کوئی نہیں ہے نا اس کا. آئی ایم ہیئر. اگر صرف آپ نے اپنی بات کرنی ہے ادھر آ کے، تو وہ اپنی بات آپ گھر بیٹھ کے بھی کر لیں، پھر تو اور کوئی جی ایشو نہیں ہے. ایک تو اور ہم نے ایک دوسرے کے جی ساتھ ایک جی انٹریکٹ کرنا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں اب جو میں نے اس میں کچھ فرض کریں کوئی ایسی چیزیں اگر میں نے بیان کی ہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید مطلب آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہیں ہے، رائٹ، تو اس سے کیا فرق اس کا پڑتا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو ایک بیسیکلی میں نے ایک چیز پریزنٹ کی ہے آپ کے سامنے. آپ اس پہ سوال اٹھائیں ہیں، ورنہ تو پھر وہی کام ہو جائے گا کہ مکھی پہ مکھی مارتے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں، مکھی پہ مکھی مارنا بھی غلط ہے، اور خام خواہ انوویٹ کرنا بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جی. جی وہ اس لیے بالکل یہ سوالات اٹھائیں. سوال یہ اٹھائیں کہ یہ جو کنیکشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہ کیسے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جو ایکسپلینیشن آپ کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ جی جی ضرور اٹھائیں. ٹھیک ہے. جی دیز آر امپورٹنٹ کویسچن، ویری امپورٹنٹ جی کویسچنس. اس سے جی میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی انشاءاللہ. اور بالکل یقین ایسے کریں کہ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی ہمبل اور اینی تھنگ. واقعی بہتر ہوگی جی. جی ہم بالکل سب کی ایسے ہی بہتری ہوگی اس میں انشاءاللہ. جی تھینک یو ویری مچ جی. جزاک اللہ. جی جی سلما کا سر کوئی سوال ہے اختر جی کے ایکسپلینیشن پہ؟ رائٹ. سر میرا اختر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر پچھلا پورا جو آپ نے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے اور کیا لے کر چلنا ہے، اختر صاحب نے تو پوری سمری نہیں لکھی ہے. یہ اختر صاحب آپ نے ساری پوری 1 سے 39 تک ساری آیتیں بیان کی ہیں. یہ تو ایک تو یہ کہ اس میں ظاہر بات ہے سب لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو نہیں سن پاتے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے سمری تو اس کو ہم کسی طرح کہہ ہی نہیں سکتے، یہ پورا کا پورا سمجھے کہ ایک طرح سے اسٹیپ 3 جو سر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا میسج دیکھا ہے یا آپ کو اس میں کیا ملا ہے، یہ سب ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ پچھلا پورا دیکھیں گے نا، کہ میں نے بھی اسی طرح کیا ہے کہ پہلے 2-2.5 پیج لکھ کے رجسٹر کیے، پھر اس کو شارٹ کیا کہ اب اس کو اور کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ مین پوائنٹ کیا ہے. تو یہی ہوا نا کہ میری آدھی چیز تو ٹھیک ہو گئی اور آدھی میں سر نے مجھے کریکٹ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز جو ہے نا ڈیٹیل کر دی ہے. تو آپ بھی ایسے کیجیے کہ پچھلا والا ضرور دیکھیں سر کا، اور اس میں جو سر نے بتایا ہے وہ بھی کریں. آپ کو بھی یقیناً احساس ہو گیا ہوگا اختر صاحب کہ یہ نہیں، سمری یہ نہیں ہے. بات تو خیر ہو چکی ہے، یہ تو بات تو خیر ہو چکی ہے، اس پہ تو خیر اتفاق وہ بات ٹھیک ہے. اس میں ایک اور میرا یہ سجیشن بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ساری ایکسپلینیشن بیان کر دی جائے جو کہ اسٹیپ نمبر 3 میں ہے، اس کے بعد سمری کی جائے، تاکہ نہیں وہ سمری ریویو سمری روایت ہو جائے گا کہ کیا نہیں، بات تھی، وہ کیا تو ہو کنیکشن. چکی نا جی. یعنی دیکھیں ایک ہاں سیکوینس میں چل رہی ہے بات. ہم سٹیپ نمبر 1 کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں. اگلی آیتیں آ جاتی ہیں 1 2 3 4 5. اب سب پورے ہو گئے. لیٹ سے ہم نے آیت نمبر 1 سے 5 تک یہ سارے 5 سٹیپس کیے، پھر 6 سے 17 تک سارے سٹیپس کیے. ٹھیک ہے. یہ 20 تک، پھر اس کے بعد 21 سے 29 تک سارے سٹیپس کیے، پھر 30 سے 39 تک سارے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 سے 39 تک کی سمری کرنی ہے، سارے سٹیپس نہیں کرنے. وہ تو پھر ریپیٹیشن ہے، پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی سر، میں اب یہ عرض اگلوں کو کروں کہ وہ موقع تو دیں ہو تاکہ چکا ہے. ہم جی سوری جی سوری، آئی ایم سوری، آپ فرمائیے. ہاں میں کہہ رہی ہوں سر اب اگلوں کو موقع دیں تاکہ ہم پھر اس وقت کو یوٹیلائز کر سکیں نا. ہمیں ابھی 4-5 ہینڈ ریز ہیں، تو اب اگلوں کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ ہم ان کی بات سنیں اور پھر اس سے ہمیں گائیڈنس مل جائے گی. جی جی، تھینک یو اختر انشاءاللہ بھائی. جس کو نہیں ملے گا وہ اگلی دفعہ مل جائے گا. کوئی جلدی نہیں ہے جی. اٹس ناٹ لائک دس از دا لاسٹ کلاس اور اس کے بعد اب ہم نے آگے چلے جانا ہے.
रिलैक्स, सर आगे नहीं कोई चलेंगे। मसला नहीं। नहीं, असल में ना इसमें बेसिकली ये जो बात कर रहे हैं सब ठीक है कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें तो मतलब तदब्बर ही कर रहे हैं यहाँ पे, तो तदब्बर में हाँ, टाइम लगता है, उसमें गलतियां भी करेंगे ज़ाहिर है हम लोग। करेंगे करेंगे हाँ एब्सोल्युटली। बेशक करेंगे सर, गलतियां ही तो हो रही है, वही ठीक कर रहे हैं ना हम अख्तर जी भाई, जी ठीक वही ठीक। चले गलतियां हम ठीक कर रहे हैं जी ना चले यहाँ पर। चले थैंक यू, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, जज़ाक। जी सिद्दीका आप अनम्यूट कर लीजिए। Thank you so जी, much, Ali. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। So I'm just a little bit nervous now doing my part. That's not the idea. Nobody should be actually. Nobody should be. I mean, this is the whole idea. We should not be nervous. It should be like we would love. I mean, make your mistakes and make them quickly. Right. They're coming right now in the next 2 Right. seconds. Right. Okay, so this surah opens by laying out how people respond to divine guidance. The first thing it does is introduce 3 different people and how they respond to that guidance. So the sincere believers who accept and act on the truth, the outright rejectors who turn away knowingly, and the hypocrites who claim belief but they have no real commitment. So the believers are sincere and their path is straightforward. They believe in the unseen, like God, the afterlife, divine wisdom. They establish prayer spent from what they've been given, believe in all of God's revelations, and live with full conviction in the hereafter. The rejectors are openly against the message. They've made their choice, so the Quran moves on. But the hypocrites are the real danger. They pretend, they mislead, and they threaten the moral fabric of the community. These categories help the reader understand how people respond differently to guidance, and not everyone who hears the truth is willing to follow it. So, to explain the state of the hypocrites, there are vivid parables given that show how these individuals may seem to have light but are filled by darkness inside. Their hearts are closed off and not open to the truth. This leads to a universal call. All of humanity is invited to worship one true God. After giving divine examples, there's a challenge for anyone who doubts its truth to produce something like it. This leads to the next part. How did human responsibility begin in the first place? So God announces his plan to appoint a human as his representative, despite the angel's concern. God shows Adam's unique potentials and the fact that despite the potentials, he still makes a mistake. So the main point, however, is that God accepts sincere repentance, showing that humans are not meant to be perfect, but rather to be humble and open to correction. In contrast, Iblis refuses to acknowledge his mistake and is condemned. So the message the Quran gives is that the Quran is a guidance for those who want to live with sincerity. People respond differently, but only those seeking truth will benefit. Human life began with the responsibility to choose between right and wrong, and that test continues till today. ठीक ठीक। आप भी इसको देखिएगा। बाज़ पोर्शंस हैव बीन मोर एलैबोरेटेड एंड सम पोर्शंस हैव बीन वेरी नाइसली कंडेंस्ड। ठीक है जी। Mhm. ये जो आपने मिसाल के तौर पर या अय्युहन्नास सो बदू जिधर से आपने कहा ना कि यूनिवर्सली सब लोगों को कहा है, तो वो वाली Mhm. जो बात है 121 to 29 हैज़ बीन वेरी नाइसली कंडेंस्ड। ये आदम और इब्लीस का वाक़या कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा कंडेंस हो गया। यू हैव टू जस्ट गेट द बेसिक्स आउट ऑफ दैट। ठीक है जी। ये जो है Mhm. बट इनिशियली जो जिधर से आपने स्टार्ट किया है वो ज़्यादा एलैबोरेट हो गया। तो इसको आई Okay. एम श्योर विद टाइम इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस इट विल बिकम ईजियर एंड इट विल बिकम मोर लाइक फ्लुएंट। ये हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सब लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ डोंट फील दैट यू नो यू आर गोइंग थ्रू अ ग्राइंड। ऐसा नहीं है। ठीक है जी। ये एक लर्निंग का प्रोसेस है। ऐसे ही समझ लें जिस तरह आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी। ठीक है जी। गिरेंगे थोड़ी दफ़ा, मैं अभी भी गिरेंगे, अभी भी मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, आपके सवालात उठेंगे और उससे मेरी भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। तो ये तो चीज़ें चलनी है ना जी। दीज़ आर द थिंग्स दैट और हम एक-दूसरे के साथ ये एतमाद तो रख सकते हैं कि नोबडी वांट्स टू पुल अस डाउन। वी ऑल वी ऑल वांट टू लर्न। जी, Thank you so बिस्मिल्लाह much. जी। मोस्ट वेलकम जी। जी, रोज़बेन अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। सर मैंने कोशिश की है कि पिछली जो समरी लिख रहे थे उसको कनेक्ट कर दूँ बस। तो ये कुरान अल्लाह की तरफ से किताब हिदायत है
اس ہدایت کو مان کر عمل کرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہود کے جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے وہ ناکام ہونے والے ہیں۔ ان نہ ماننے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو اللہ اور آخرت کو ماننے کا اقرار کر رہے ہیں مگر ان کے دل ماننے پر آمادہ نہیں۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور دل سے مان کر کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہود کے ان دو گروہ کے رویوں کو تمثیل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی فطرت کی روشنی کو بجھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شعوری بصارت، سماعت اور گویائی بھی سلب کر لی، اور جن لوگوں میں فطرت کی روشنی ابھی موجود ہے پر دنیاوی مفادات اور خواہشات کی وجہ سے قرآن کو سننا اور ماننا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ مشرکین مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہود کے پیچھے لگ کر قرآن کے اصل پیغام کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ اصل پیغام یعنی توحید، آخرت اور رسالت کو اس کے دلائل سے سمجھو۔ یہود کی پیروی میں تمثیلات کے پیچھے پڑو گے تو حق سے دوری اور گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے۔ حق اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کی آزادی تو تمہیں ازل سے دی گئی ہے۔ ابلیس کی طرح انانیت اور تکبر کا راستہ اپنانے کے بجائے اپنے آبا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اس کتاب ہدایت کی پیروی کر کے جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اچھا جی، اچھا ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی شیئر کیا تھا نا، یہ اس سے کافی بہتر ہو گیا اب، اور انشاءاللہ جی یہ پچھلی دفعہ پریکٹس ہو میں نے جائے، ترتیب پریکٹس ہو جائے۔ بدل دی تھی تھوڑی سی۔ ہاں جی جی، اور اس دفعہ تھوڑا سا کنڈینس بھی کر دیا آپ نے اس کو، آخری حصے کو۔ جی، اور کنیکٹ جو پچھلے ہم نے شروع سے جو میں نے لکھے تھے خلاصے، اس کو جمع کیا اور اس کا کنیکشن رائٹ کوشش کی کہ رائٹ، جڑ جائے، دس بس از دا اتنا کیا ایزیسٹ تھا وے اس آف دفعہ۔ ڈوئنگ اٹ، ایگزیکٹلی یہی میں نے اسی لیے گزارش کی تھی کہ یہ کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ کہ جو پیچھے آپ نے لکھے ہیں نا سارے اسٹیپ نمبر 4 ان کو اکٹھا کر دیں، اور اب صرف ان کے بیچ میں آپ نے وہ جملے تلاشنے ہیں کہ یا ڈھونڈنے ہیں کہ کیا کنیکشنز ہیں، ان کے کیا کنیکشنز ہیں آپس میں، یہ ہے بات۔ بہت اچھا ہے جی، جی، ویری ویل اور ڈن۔ وہی مشکل تھا، یعنی ہوں ہوں، اس میں خیر غلطی بھی ہوگی، وہی سمجھیں گے، نہیں لیکن آپ وہ نے مشکل ہے ان کو آخری والا تو جوڑنا، بہت اچھا کنیکٹ کیا ہے، بہت ہی اچھا کنیکٹ کیا ہے۔ یہ جو ہے نا، جو حق اور آپ نے گمراہی کا راستہ۔ یہ جملہ ذرا پھر سے پڑھیے گا جو آپ نے آدم اور ابلیس کے واقعے سے پہلے لکھا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ مشرکین مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہود کے پیچھے لگ کر قرآن کے ہوں اصل پیغام کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ ہوں اصل پیغام یعنی توحید، آخرت اور رسالت کو ان کے دلائل سے سمجھو۔ یہود کی پیروی میں تمثیلات کے پیچھے پڑو گے تو حق سے دوری اور گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے۔ ہوں، حق اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کی آزادی تو تمہیں ازل سے دی گئی یہ جو ہے۔ جملہ ہے، یہ جو جی جملہ ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے جی۔ دس از اے ویری ونڈرفل کنیکشن، اور اس پوری بات کو وہ خلیفہ کو واضح کر دیتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، اور یہ یہاں پہ اس بات کو یہاں پر رکھنے کی کیا وجہ ہے یہ بھی واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں میں نے گزارش کی تھی نا کہ یہاں پر اس چیز کی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ پیڑ کیا ہے، وہ آگے سورہ اعراف میں کی گئی ہے، تو اس لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ یہ نہیں ہے کہ پیڑ کا مسئلہ ہے، واٹ از اٹ، یہ مسئلہ اصل میں ابراہیم حضرت آدم کے اس غلطی کا ہے، کہ اور اس رویے کا ہے جو غلطی کے بعد انہوں نے اختیار کی، اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود ہے۔ یہ نہیں مقصود کہ وہ کیا چیز تھی، اس مسٹری کو ریزالو کیا جائے، وہ آگے جا کے ریزالو ہو جائے گی، یعنی وہ ایشو نہیں ہے۔ یہ ہے جو جی جب آپ اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آپ بار بار دیکھیں گے بیان کیا ہے، اس میں ریپیٹیشن اگر آپ دیکھنے لگیں تو آپ کو لگے گا یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، نہیں، ہر جگہ پہ اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ جدھر یہ چیز جی پیش نظر تھی نا بتانی کہ تمہیں یہ دو چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، یہ شبانہ نے آج اس میں لکھا ہے نا کہ دو چیزیں ہیں، یعنی جنس کے، یہاں پر جنس زیر بحث نہیں ہے، اس جگہ پہ نہیں ہے، آراف میں ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ بچنا مقصود ہے، وہاں پہ دیکھیں کہ کیا شیطان تمہارا لباس اتروانا چاہتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے وہاں پر کہ انہوں نے، وہ شیطان نے جب اس کو کیا تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر کیفیت کیا طاری ہوئی۔ یہاں پر دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ
وہ جو تھے ان کو اپنا جو تھا نیوڈنس، ان کی جو تھی نیکڈنس، وہ واضح ہونے لگ پڑی. یہ نہیں بتایا یہاں پر صرف یہ بتایا کہ وہ جب کر لیا تو اس کے بعد شرمندہ ہوئے، اور شرمندہ ہوئے تو پشیمانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف پھر سے رجوع کیا. اس روشنی میں پیچھے کے لوگوں کے اوپر کے رویوں پہ غور کرو کہ تم لوگ کس جگہ پہ فال کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو چیز ہائی لائٹ کرنی پیش نظر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ذرا سی بھی آگے بات نہیں کی. یہ ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. صرف اشارہ کیا ہے یہاں. رائٹ، اشارے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جی بسم اللہ جی. اور سر مجھے ایک بات اور کہنی تھی کہ شاید وہ تفسیریں ہو رہی ہیں جو اگر زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. رائٹ ایگزیکٹلی. وہ ایکسپلینیشن وہی ہے نا جی، اس کو ایکسپلین کر دیا. نہیں، ایکسپلینیشن یہاں پہ نہیں چاہیے. وہ اسٹیپ نمبر 3 ہے، وہ اسٹیپ نمبر 3 ہے. اور مے بی اسٹیپ نمبر 5 میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں یہ کر لیں کہ میرے خیال میں یہ بھی ایک سبق ہے. یہ سب کچھ ٹھیک. یہاں پر تو اصل میں بالکل کنسائز کرنا ہے، بہت چھوٹا کرنا ہے، تاکہ آپ کے لیے یہ نوٹ بنے. یعنی آپ یہ 5 سطریں، 10 سطریں، 20 سطریں پڑھیں اور آپ کو کنیکشن واضح ہو جائے. پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ 5 صفحوں میں آپ کے سمو جائے. مقصد یہ ہے، یعنی مین پوائنٹس کیا ہے اس میں. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. موسٹ ویلکم. جی جی سنبل آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی بسم اللہ. میں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم. میں نے بہت سے سیشنز مس کیے. میں نے لاسٹ ٹائم جو بتایا تھا میں نے اس پہ تھوڑا امپروو کیا، لیکن آئی تھنک اٹ نیڈس اے لاٹ آف امپروومنٹ. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو مجھے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 22 تک جو لگا ہے خلاصہ، وہ یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت اور اس پر ایمان اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پر تب صحیح سے ایمان لا سکیں گے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اور وہ معرفت آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے حاصل کریں، اور پھر اس ہدایت پر ایمان لائیں، یعنی قرآن پر ایمان لائیں. اور اس ہدایت کی طرف انسان کا رویہ اس کی آخرت کو ڈٹرمن کرے گا. تو یہ میں نے 1 to 22 کیا ہے. گڈ جی، گڈ. ٹھیک. اور یہ بھی آپ نے 39 تک کرنا ہے اسی طرح. یہ 39 تک ہے نا. this 39 is also the continuation of this, the same thing. right. لیکن میں نے so I don't have to mention the whole tale about no you don't have Hazrat to, you Adam. don't have to. But you just said that you started from 1 until you read it till the 22nd. اگر آپ یہ کہیں گے کہ 1 to 39 تک کیا ہے تو پھر اس کو وہ پھر اس کا مطلب کمپلیٹ کر لیا. بٹ if you think you need to add something to it تو پھر بھی دیکھ لیجیے گا. کیونکہ میں نے وہاں تک پڑھا تھا تو بیسکلی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس واقعے میں بھی. یعنی اس میں بھی تکبر اور حسد کی بات ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی تکبر اور اس کی وجہ سے ابلیس ڈینائڈ اٹ. تو وہ چیزیں مجھے وہاں پہ، یعنی بیسکلی اللہ تعالیٰ مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں اس میں، اس واقعے سے. سو what do you suggest کہ اب میں No, I'm not I mean پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ 1 to 39 تک کی سمری کر دی ہے میں نے. Okay. ٹھیک ہے جی. So I don't have to mention that. No, I mean I'm not suggesting that you do or you don't. لیکن if you think that this is what the whole thing is, ہاں جی I تو پھر would اس کو say اسی طرح پریزنٹ کریں. 1 to 39. رائٹ. اور یہ دیکھ لیں دوسروں نے جس طرح سے کی ہے، جس طرح سے کی ہے اس کو ضرور اہمیت دیں جی. اسٹارٹ گیونگ دیٹ اے لاٹ آف امپورٹنس بیکاز دیٹ ول ہیلپ اس انڈرسٹینڈ اینڈ لرن بیٹر. ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ جب ہم مل کے کریں گے، دس از دی ایڈوانٹیج آف بینگ اے کمیونٹی ایکچولی. جی نہیں، میں جب سن رہی تھی تو مجھے بہت سی چیزیں میں بار بار کہہ رہی تھی، یہ بھی نہیں میں نے کیا، یہ بھی نہیں میں نے کیا، یہ بھی نہیں. سو آئی واز تھنکنگ کہ آئی شوڈ ڈو اٹ اگین. تو میں نے کہا نہیں، میں سنا دیتی ہوں، جو غلطی ہوگی پھر پتہ چل جائے گی. رائٹ. جو ڈیٹیل ہے نا جی، بس اس کو ذہن میں رکھنا ہے. دیکھیے اسٹیپ نمبر 1 از ایڈریس ہی کون ہے. اٹس لائک 1 word آنسر. ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ اختلاف ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹیپ نمبر 2 از کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، یعنی لیٹ سے آیت 30 to 39 کے بارے اگر ہم اسٹیپ نمبر 2 کر رہے ہیں آیت 30 to 39، تو یہ کہیں گے کہ آدم و ابلیس کے حضرت آدم کی تخلیق کے ایک واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک کرنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کہیں گے کہ بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، یعنی دس از واٹ اٹ از۔ اسٹیپ نمبر 3 از دا ڈیٹیلز۔ میسج کو ایڈریسی کو میسج کا دیا گیا ہے، میسج کو ایڈریسی کا دیا گیا، یہ میں کہنے لگا، ایڈریسی کو میسج کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جتنی ڈیٹیل آئے گی اس میں آئے گی۔ اسٹیپ نمبر 4 از دا سمری اینڈ اسٹیپ نمبر 5 از میسیجز دیٹ I would like to learn for myself، ٹھیک ہے، اپنی زندگی تو سے مجھے بس جو میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ آ رہا تھا، اینڈ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک ہے۔ رائٹ، اوکے، جزاک اللہ خیر۔ جی اچھا جی، لاسٹ 3 منٹس ہیں اور ہمارے پاس 3 ہینڈز ریزڈ ہیں۔ اختر کا ایکچولی کوشچن ہے، تو نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجئے اور باقیوں کو پھر ہم نوٹ کر لیں گے اینڈ دین وی ول ٹیک اٹ فرام نیکسٹ سیشن انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں بتا دوں سمری پھر؟ جی اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہیں، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے لیکن دل سے ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری عبادت کیوں کرنی چاہیے، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، یہ زمین اور آسمان بنائے۔ اب اگر تم میری عبادت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ حضرت آدم کے واقعے سے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ غلطی ہوگی، لیکن اس پر تکبر نہیں کرنا شیطان کی طرح، اور اگر معافی مانگ لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رائٹ، بہت اچھا۔ اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور آئندہ بھی رکھنا ہے جی، دیز آر سرٹن تھنگز جو کہ ایٹیکیٹ کا معاملہ ہے، یہ صرف ایٹیکیٹ کا معاملہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس پہ میں یہ غور کر رہی تھی۔ ہاں، مطلب یہ ایٹیکیٹ ہے، آئی مین دس از سم تھنگ جو ہمارے یہ آداب کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، کہ ہم اس نوعیت کی بات کریں کہ وہ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تو اصل میں مالک ہیں، ان کو ہاں، کوشش یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہو رہا تھا کہ کنونس، ہے۔ تو مجھے بھی یہ ورڈ تھوڑا سا لگ رہا تھا لیکن صحیح ورڈ نہیں آ رہا تھا۔ آپ مجھے اس میں آپ گائیڈ کریں دیکھیے کیا ہونا چاہیے، دیکھیے کیا تھا پورا جملہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے دوسرا لکھا تھا کنونس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہ کنونس ٹھیک تھا، کافی میں نے دونوں لکھے تھے لیکن پھر میں نے کوشش بول دی۔ بتا رہے ہیں بھی ٹھیک ہے، بتا رہے کوشش ہیں، کرنے ٹھیک کی ضرورت نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کو۔ ٹھیک ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں کوشش کرتے، وہ تو فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، رائٹ جی۔ ابھی ہے جی ٹائم؟ نہیں، ہو گیا جی۔ سر اس کی سمری پہ مجھے کچھ کہیں گے کہ آئی اور تھنک کیا؟ اٹس ویل ڈن۔ سمری میں کوشش یہی ہوگی جی کہ آپ نے جو مین پوائنٹس ہیں اس جگہ پہ جو ڈسکس ہوئے ہیں، دیکھیے وہ ابھی اس کے اوپر نہیں جائیں، وہ ہم نے پیچھے جو سٹیپس کیے ہیں اس میں پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ اس کو ریویو بھی کریں گے۔ ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا ٹھیک سمجھیں یا غلط سمجھیں، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ کی محنت رہی، آپ اس کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے، جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ اس کو اتنا پریسائز کریں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ پہنچانے کا باعث بنے، کہ یہ ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے سورہ بقرہ ایک لمبی سورہ ہے نا، میں اگر آپ سے کہوں گا سورہ ناس کی سمری کر دیں، دیٹ ول بی اے ریئل ڈیفیکلٹ تھنگ، ٹھیک ہے جی، یا سورہ اخلاص کی سمری کر دیں، یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا، اس لیے کہ سورہ اخلاص تو آلریڈی سمری لگتی ہے، لیکن سورہ بقرہ ایک پوری یعنی ایک واقعات کی ہسٹری بیان کر رہی ہے، اچھا کچھ احکام دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب سمرائز کرنا ہے ہمیں، تو وہ اٹ شوڈ بی پریسائز، جتنی چھوٹی ہو جائے گی وہ آپ کے لیے اچھا ریفرنس بنے گی سر اس میں دوسروں ربط کے۔ تھا جو آپ نے کہا تھا، ربط تھا؟ جی ربط ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے ربط ہے، کچھ چیزیں یعنی
مقابلے کی کچھ چیزیں بیان ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں حذف ہو گئی ہیں. صحیح. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ایک جیسا رکھیں، ایک جیسا رکھنا ہے، وہ یہ پریکٹس ہے، انشاءاللہ ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کی جو کوشش ہے نا کہ اس کو چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہے، یہ بالکل آئیڈیل کوشش ہے یہاں کے لیے، اس سٹیپ کے لیے. یہ ٹھیک. سٹیپ بھی نہیں ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ تو آئے گا سورہ بقرہ میں کوئی 3 یا 4 دفعہ سارا. ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو باقی بہت ساری صورتوں میں تو یہ آئے گا بھی نہیں شاید. وہ ٹھیک. تو ہم نے ویسے ہی ٹھیک. کر دیا نا سورہ کی سمری. صحیح. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. ٹھیک ہے. رائٹ تھینک یو جی، سر. رائٹ. ویلکم جی. جی کیا ٹھیک ہے جی، کیا کہہ ہینڈ رہے ریزڈ ہے، ہم نے نوٹ کر لیا. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ان کو ہم فرسٹ کال تھے؟ آؤٹ کر لیں گے. بہت انشاءاللہ. شکریہ موہد صاحب. تھینک یو ایوری ون. جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ.